سجدہ سہو کا مطلب ہے غلطی کا سجدہ. ایسی کوئی بھی غلطی جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کہ نماز کی حیت کے بارے میں، نماز کی ظاہری حیت کے بارے میں، ظاہری شکل کے بارے میں وہ تبدیلی کا باعث بنی. جہاں بیٹھنا تھا آپ نہیں بیٹھے، آپ اٹھ گئے. جہاں اٹھنا تھا آپ بیٹھ گئے. جہاں سجدہ کرنا تھا آپ نے نہیں کیا، اور جہاں آپ نے 2 سجدے کرنے تھے آپ 3 کر بیٹھے. جہاں کہیں نماز کے اندر ایسی تبدیلی واقع ہو جائے اس کے لیے سجدہ سہو ہے. لیکن بعض اوقات انسان متردد ہوتا ہے رکعات کے بارے میں کہ پتہ نہیں میں نے رکعات کم پڑھی ہیں کہ زیادہ پڑھی ہیں. بعض اوقات انسان متردد ہو جاتا ہے سجدوں کے بارے میں کہ میں نے پتہ نہیں کتنے کیے ہیں، 2 کیے ہیں کہ 3 کیے ہیں. تو جہاں کہیں یہ شک پڑتا ہے تو شک کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں بھی شک پڑے آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں تو شک والی بات کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، یقین والی بات پر بنیاد رکھنی. یقین یعنی آپ کو یہ شک ہو کہ پتہ نہیں میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں کہ 3، تو اس کا مطلب ہے شک 3 پر ہے، 2 تو یقینی ہے نا، 2 تو پڑھ لی. تو اس کا مطلب ہے اس کو آپ نے 2 سمجھنا ہے، بھلے آپ نے 3 پڑھ لی. اچھا، اسی طرح آپ کو شک ہو کہ پتہ نہیں میں نے 2 سجدے کیے ہیں کہ 1 کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ 1 تو یقینی طور پر کر لیا، دوسرے پہ شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کیا ہے کہ نہیں کیا. تو شک والی بات چھوڑ دینی، یعنی 1 والی کو پکی بات سمجھ لینا 1 ہی کیا ہے، اور ایک اور سجدہ کر لینا ہے بھلے وہ تیسرا ہو. آپ کو تو شک تھا نا، پتہ نہیں 1 ہوا ہے کہ 2 ہوئے، تو اگرچہ 2 بھی کر لیے ہوں تو آپ نے یقین اس بات پر رکھنا ہے جس پر آپ نے بنیاد اپنے عمل کی اس بات پر رکھنی ہے جس پر آپ کو یقین. اور یقین کس پر ہے کہ 1 سجدہ کر لیا. لہٰذا اب ظاہر ہے کہ آپ کا سجدہ 1 ہوا تھا یا 2 ہوئے تھے، آپ نے 1 سجدہ اور کر لیا. آپ کی رکعتیں پوری تھی یا 1 کم تھی، آپ نے 1 اور پڑھ لی. اب یہ زائد بھی ہو سکتی ہے اور پوری بھی ہو سکتی ہے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. آپ کو تو معلوم نہیں ہے کہ کیا ہوا، لیکن اس پر بھی سجدہ سہو ہے کہ آپ شک کی بات چھوڑ دیں، یقین پر بنیاد رکھیں اور بعد میں سجدہ سہو کر لیں کہ غلطی ہوئی چاہے نہیں ہوئی. متردد ہونے پر بھی سجدہ سہو کر لیں. اور طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث کے اندر اس کا طریقہ آیا ہے وہ 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ قبل از سلام، یعنی سلام پھیرنے سے قبل نماز آپ ساری مکمل کریں، جہاں شک تھا اس کو چھوڑ دیں، تیقن والی بات کریں. پوری نماز آپ نے پڑھ لی، پڑھنے کے بعد یا کوئی امام تھا تو کسی نے درمیان میں لقمہ دے کے اس کو تصحیح کروا دی تو بھی اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اور وہ یہ ہے کہ نماز کا سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لیں جیسے ہم عام طور پہ 2 سجدے کرتے ہیں. اسی طرح سے 2 سجدے کریں گے، وہی کچھ پڑھیں گے جو ہم 2 سجدوں میں اور 2 سجدوں کے درمیان پڑھتے ہیں، اور پڑھنے اس 2 سجدے کرنے کے بعد آپ سلام پھیر لیں. یہ ایک طریقہ ہے سلام پھیرنے کا، یہ سجدہ سہو کرنے کا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو سلام پھیرنے کے بعد پتہ چلا کہ جناب فلاں غلطی ہو گئی. وہ جو غلطی ہوئی ہے وہ اگر تو کمی تھی کسی چیز میں، بل رکعت کم رہ گئی، یا آپ کو کسی نے بتایا یا آپ کو خود یاد آیا کہ جناب وہ فلاں رکعت میں تو میں نے سجدہ ہی نہیں کیا، فلاں رکعت میں نے رکوع ہی نہیں کیا. اگر آپ کی 1 رکعت رہ گئی، جو بھی کمی ہے آپ اٹھ کے فوراً وہ کمی پوری کریں گے. پہلے مثلا آپ کی 1 رکعت رہ گئی، آپ اٹھ کے پہلے وہ رکعت پڑھیں گے، اور رکعت پڑھنے کے بعد آپ سجدہ سہو کریں گے اس رکعت کے آخر پہ، بھلے آپ نے سلام پھیر لیا ہو، بھلے آپ نے دوسروں کے ساتھ باتیں کر لی ہوں. کیونکہ صحیح حدیث کے اندر، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں لوگوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز تھی، 3 رکعتیں پڑھی اور نماز ختم ہو گئی، آپ گھر تشریف لے گئے. بعد میں کسی نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا ہے، انہوں نے بتایا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، 1 رکعت پڑھی اور 1 رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے سجدہ سہو کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھلے درمیان میں باتیں ہو چکی ہوں، جو کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کریں اور اس کے بعد آپ نماز جو ہے وہ آخر پہ آپ سجدہ سہو کر لیں. اور اگر یہ پتہ چلے کہ جو غلطی ہوئی ہے وہ زیادتی ہوئی ہے تو پھر صرف سجدہ سہو، یعنی جب آپ کو کسی نے بتا دیا آپ اسی وقت سجدہ سہو کریں گے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیر لیں. یہ دونوں طریقے احادیث کے اندر موجود ہیں.